غلامان مصطفیٰ اپنے آقا کی پیدائش کی خوشی مناتے تھے، مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے، اس لیے کہ میرے رضا نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ تو سرکار کے ہم غلام ہیں، اور ہم جب غلام ہیں تو ہم اپنے آقا کی پیدائش کی خوشی مناتے تھے اور مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے۔ لیکن ہم جتنے لوگ بھی عاشق رسول اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، سرکار کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ خوشی ضرور منائیں، لیکن خوشی منانے کے ساتھ ساتھ جو لوگ ایسے ہیں کہ جو خوشی نہیں مناتے ہیں، وہ ایسے موقع پر کچھ سوالات کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے نوجوانوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے اندر سرکار کی غلامی کی کچھ جھلک بھی پیدا کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سرکار کے بارے میں کچھ ضروری باتیں بتائیں گے، کیونکہ جب ہم اپنے آقا کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں تو مناتے وقت اگر کوئی بد عقیدہ کچھ پوچھنے لگے تو ہم آسانی کے ساتھ اس کو بتا سکیں۔ سرکار کی فیملی کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں سرکار کے غلامان سرکار کی آمد کی خوشی تو مناتے ہیں، سرکار کی پیدائش کی خوشی تو مناتے ہیں، لیکن ان نوجوانوں سے اگر پوچھیں کہ سرکار کے والد محترم کا نام کیا ہے، سرکار کے والدہ کا نام کیا ہے، سرکار کی کتنی بیٹیاں تھیں، میرے آقا کے کتنے بیٹے تھے، میرے آقا کے دادا دادی کے نام کیا ہیں، میرے آقا کے نانا نانی کے نام کیا ہیں، تو ان میں سے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ ساری چیزیں معلوم ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ بد عقیدہ ہمارے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو سرکار کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے اور سرکار کی پیدائش کی خوشی منانے چلے ہیں۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو کو آپ مکمل طور پر ضرور دیکھیں اور سرکار کے بارے میں، سرکار کی فیملی کے بارے میں یہ ساری چیزیں جان۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سرکار کے والدین کریمین کے نام، سرکار کے دادا دادی کے نام، سرکار کے نانا نانی کے نام، سرکار کے کتنے بیٹے تھے ان بیٹوں کے نام، سرکار کی کتنی بیٹیاں تھیں ان بیٹیوں کے، سرکار کی کل کتنی بیویاں تھیں ان بیویوں کے نام، اور اس کے علاوہ ہم کچھ اور ضروری باتیں آج کے اس ویڈیو میں بتانے والے۔ تو دیکھیں، سرکار کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اسی طرح سرکار کی والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اسی طرح سرکار کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی دادی جان کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ اور پردادی کا نام حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور آگے بڑھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا روایتوں میں کئی بیان کیے گئے، لیکن دو چچا آپ کے ایمان لے کر آئے، ان میں سے ایک کا نام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے کا نام حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سرکار دو عالم کے نانا نانی کے نام جان لیں کہ سرکار کے نانا نانی کے نام کیا ہے۔ سرکار کے نانا جان کا نام حضرت وہب بن عبد مناف رضی اللہ تعالی اور آپ کی پیاری نانی جان کا نام حضرت براہ بنت عبد العزہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ سرکار کے کل کتنے لڑکے تھے، سرکار کے کل کتنے صاحبزادے تھے، تو آپ ان سے کہیں کہ سرکار کے کل 3 صاحبزادے تھے، اور وہ بھی سرکار کی ظاہری زندگی میں ان تینوں صاحبزادوں کا انتقال ہو گیا تھا، ان کا وفات ہو گیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکوں میں سے ایک کا نام حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، ایک کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کتنی صاحبزادیاں تھی، کل کتنی لڑکیاں تھی، تو آپ ان کو کہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 4 لڑکیاں تھیں، جن میں سے ایک کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے کا نام حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور چوتھی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کتنی بیویاں تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھی، ان میں سے سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی شادی ہوئی، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف 40 سال تھی۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف جب 66 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ لیکن اس درمیان جتنے دن تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی نکاح میں رہی، اس وقت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی شادی نہیں کی تھی۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آپ نے دوسری شادی ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے کی۔ اس وقت سرکار کی عمر شریف 50 سال کی تھی اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی عمر شریف 50 سال
ही थी। फिर तीसरी शादी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से सरकार ने की, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी है। फिर आपने चौथी शादी उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा से की, जो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी थी। पांचवी शादी आपने हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से की। छठी शादी आपने हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से की। इसी तरह सातवीं शादी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रदी अल्लाह ताला अन्हा से की। इसी तरह आठवीं शादी आपने उम्मुल मोमिनीन हजरत जुवैरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा से की। और नौवीं शादी उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा से की। और 10वीं शादी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मारिया क़ब्तिया रदी अल्लाह ताला अन्हा से की। और फिर 11वीं शादी आपने हजरत सैयदा मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा से की। तो ये थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों के नाम, आपके बेटों के नाम, आपकी बेटियों के नाम, और आपके दादा कौन हैं, आपके दादी के नाम क्या है, आपके नाना नानी कौन है। ये सारी जानकारी हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है। हम जब सरकार के गुलाम हैं तो गुलामों को यह होना चाहिए कि अपने आका के बारे में डिटेल्स उनके बारे में पता रखें, उनके बैकग्राउंड के बारे में कि सरकार की सीरत क्या है, सरकार के उठने बैठने का तरीका, सरकार के चलने फिरने का तरीका, सरकार के वालिद मोहतरम का नाम, सरकार के दादा दादी, सरकार के नाना नानी कौन थे। और जब ये सारी चीजें हमारे दिलो दिमाग में बसी हुई रहेंगी तो खुदा की कसम हमारे ईमान में और ताजगी आएगी और हम सरकार से ज्यादा मोहब्बत करेंगे। और सरकार की मोहब्बत ही एक ऐसी चीज है कि जो इंसान को दुनिया में भी कामयाब कर सकती है और आखिरत में भी कामयाब कर सकती है, क्योंकि मोहब्बत रसूल के बगैर इंसान दुनिया में भी नाकाम है और आखिरत में भी नाकाम है। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों अहबाब तक जरूर शेयर करें। इसके अलावा अगर कोई कंफ्यूजन बाकी हो या इस्लामी कोई सवाल हो तो कमेंट से जरूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में जरूर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें ताकि इसी तरह की मजीद जानकारी आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।